السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں 5 منٹ کا مدرسہ لے کر۔ اگر آپ نے ہمارا پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے i+TV کے ایپ پر یا ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ ہم بات کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں 4 موضوعات پر: قرآن، عمل کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور گناہ۔ تو ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن۔ اللہ رب العزت کی جو کتاب میرے اور آپ کے درمیان قرآنی شکل میں موجود ہے، اس میں اس پانی سے زیادہ طاقت ہے جو ایک مردہ ضمیر کو زندہ کرتی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے قرآن مردہ ضمیر کو زندہ کرتا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا، اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں بلندی عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے باوجود آج مسلمان قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہر کوئی ہم سے دور بھاگے گا، تب یہی قرآن ہوگا جو اللہ کے پاس میری اور آپ کی سفارش کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ اس قرآن کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس تمہاری سفارش کرے گا۔ یاد رکھیے، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا ضروری ہے، چاہے جس بھی لینگویج میں آپ پڑھ سکتے ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت۔ یاد رکھیے، عمل انسانی زندگی میں روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایمان کے بعد بندوں سے جس چیز کا سب سے زیادہ مطالبہ کیا وہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کے باغات ہے۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے عمل کرنے والوں کو عقل مند اور عمل نہ کرنے والوں کو بیوقوف کہا ہے۔ یاد رکھیے، عمل جس چیز کی ہم دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، اس پر خود کا عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کا تیسرا موضوع ہے گناہ۔ انسان بہت پریشان ہوتے ہیں، وہ مختلف سوالات کرتے ہیں کہ گناہ کسے کہتے ہیں، کیا کیا چیز کرنی چاہیے، کیا کیا چیز نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گناہ کی تعریف کی اور فرمایا، ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ وہ چیز گناہ ہے تیرے دل میں کھٹکا دے اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے۔ تو ناظرین، انسان کے دل میں دستک ہو اور آدمی اس پر یہ سمجھے کہ اگر میں یہ کروں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا سمجھیں گے، یہ ساری باتیں گناہ میں داخل ہے۔ کہ یاد رکھیے، گناہ وہ ہے جس کو قرآن اور حدیث نے غلط کہا ہو، جس سے روکا ہو، جس سے منع کیا ہو۔ ناظرین، گناہ سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ یہ انسان کے دل کو کالا کر دیتی ہے۔ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ کالا رنگ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ کالا رنگ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کا دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کا ہمارا چوتھا موضوع ہے اسماء حسنی۔ ناظرین، بندہ اللہ رب العالمین کی جتنی معرفت حاصل کرتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اس کے ناموں کے ذریعے سے، اس کی صفات کے ذریعے سے، بندے کے اندر اتنا اللہ کا خوف، ڈر، محبت، رغبت، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہے۔ جب تک بندہ اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانے گا، اس کا گناہوں سے بچنا مشکل ہے، اس کا اچھائی کرنا مشکل ہے، اس کا نیک کام کرنا مشکل ہے، اس کا لوگوں کو بھلی بات بتانا مشکل ہے۔ تو ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانیں، اس کی صفات کو پہچانیں، اس کے افعال کو پہچانیں، تب جا کر کے اللہ کی خشیت پیدا ہوگی۔ اور یاد رکھیے، اللہ رب العالمین ایک ایسی ذات ہے، دنیا کی ساری چیزیں جس سے انسان ڈرتا ہے، دور بھاگتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ جتنا بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اتنا اس کے قریب جاتا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے اسماء حسنی کو پہچانیں۔ ناظرین، چند باتیں جو میں نے بہت ہی مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اور اس میں کمنٹ بھی کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو اس پروگرام سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। iPlus TV को जरूर डोनेट करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ 5 मिनट का मदरसा लेकर। अगर आपने हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं हमारे iPlus TV के ऐप पर या हमारे YouTube चैनल के ज़रिए से। इंशाअल्लाह हम बात करेंगे आज के एपिसोड में 4 मौज़ूआत पर: कुरान, अमल की फजीलत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और गुनाह। तो हमारा पहला मौजू है कुरान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो किताब मेरे और आपके दरमियान कुरानी शक्ल में मौजूद है, उसमें उस पानी से ज़्यादा ताकत है जो एक मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करती है। क्योंकि आपको पता है कुरान मुर्दा ज़मीर को ज़िंदा करता है। जिन लोगों ने कुरान को पढ़ा, उस पर अमल किया, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया और आखिरत में बुलंदी अता की, और जिन लोगों ने इसको छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने उनको ज़लील कर दिया। इन तमाम बातों को जानने के बावजूद आज मुसलमान कुरान को छोड़े हुए हैं, जबकि आपको पता है कि कल क़यामत के दिन जब हम अल्लाह के सामने हाजिर होंगे और हर कोई हमसे दूर भागेगा, तब यही कुरान होगा जो अल्लाह के पास मेरी और आपकी सिफारिश करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी, कि इस कुरान को पढ़ा करो क्योंकि ये कुरान कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तुम्हारी सिफारिश करेगा। याद रखिए, कुरान को समझ करके पढ़ना ज़रूरी है, चाहे जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो। नाज़रीन, हमारा आज का दूसरा मौजू है अमल की फजीलत। याद रखिए, अमल इंसानी ज़िंदगी में रूह की हैसियत रखती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ईमान के बाद बंदों से जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा मुतालबा किया वह अमल है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, कि वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, ऐसे लोगों के लिए जन्नत के बागात है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमल करने वालों को अक्लमंद और अमल न करने वालों को बेवकूफ़ कहा है। याद रखिए, अमल जिस चीज़ की हम दूसरों को दावत देते हैं, उस पर खुद का अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, हमारे आज के इस एपिसोड का तीसरा मौजू है गुनाह। इंसान बहुत परेशान होते हैं, वो मुख्तलिफ सवालात करते हैं कि गुनाह किसे कहते हैं, क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गुनाह की तारीफ़ की और फरमाया, मा हाका फी सदरिका व करीहता अन यत्तलिअ अलैहि अन्नास, कि वो चीज़ गुनाह है तेरे दिल में खटका दे और तू इस बात को नापसंद करे कि उसके बारे में लोगों को पता चले। तो नाज़रीन, इंसान के दिल में दस्तक हो और आदमी उस पर ये समझे कि अगर मैं ये करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, ये सारी बातें गुनाह में दाखिल है। कि याद रखिए, गुनाह वो है जिसको कुरान और हदीस ने गलत कहा हो, जिससे रोका हो, जिससे मना किया हो। नाज़रीन, गुनाह से बचना ज़रूरी है क्योंकि ये इंसान के दिल को काला कर देती है। अगर इंसान तौबा कर लेता है तो वो काला रंग मिट जाता है, और अगर वो तौबा नहीं करता तो वो काला रंग बढ़ता चला जाता है और उसका दिल पूरा का पूरा काला हो जाता है। इसीलिए गुनाहों से बचना ज़रूरी है। आज के इस एपिसोड का हमारा चौथा मौजू है अस्माए हुस्ना। नाज़रीन, बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी मारिफत हासिल करता है, जितना अल्लाह ताला को पहचानता है, उसके नामों के ज़रिए से, उसकी सिफ़ात के ज़रिए से, बंदे के अंदर उतना अल्लाह का खौफ, डर, मोहब्बत, रग़बत, ये सारी चीज़ें पैदा होती है। जब तक बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं पहचानेगा, उसका गुनाहों से बचना मुश्किल है, उसका अच्छाई करना मुश्किल है, उसका नेक काम करना मुश्किल है, उसका लोगों को भली बात बताना मुश्किल है। तो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम अल्लाह के नामों के ज़रिए से अल्लाह को पहचानें, उसकी सिफ़ात को पहचानें, उसके अफ़आल को पहचानें, तब जाकर के अल्लाह की खशियत पैदा होगी। और याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ऐसी ज़ात है, दुनिया की सारी चीज़ें
جس سے انسان ڈرتا ہے دور بھاگتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ جتنا بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اتنا اس کے قریب جاتا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے اسماء حسنیٰ کو پہچانیں۔ ناظرین، چند باتیں جو میں نے بہت ہی مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اور اس میں کمنٹ بھی کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو اس پروگرام سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔ iPlus TV کو ضرور ڈونیٹ کریں۔